بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور کسی کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، یعنی جلا وطن نہ کرنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ بنی اسرائیل سے ایک عہد تو یہ لیا تھا کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور اچھی بات کہنی ہے۔ تو فرمایا الا قلیلا منہم، مگر تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل کیا اور باقی سب نے عہد کو توڑ دیا۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں ایک اور عہد کا ذکر ہے۔ وہ عہد یہ ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ عہد کیا تھا کہ تم خون ریزی نہ کرنا، کسی کو جلا وطن نہ کرنا، اور اس پر تم خود گواہ ہو کہ ہاں واقعی یہ عہد لیا تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے کیا کرنا شروع کر دیا، یا تمہارے اکابرین نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پھر یہ تم ہی ہو کہ جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالنے بھی لگے ہو، یعنی جلا وطن بھی کرنا شروع کر دیا تم نے، اور تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا حرام ہے، پھر ان کو جلا وطن کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم تو عہد کر چکے ہو؟ تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض احکام کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات مبارکہ میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو یہودی موجود تھے، ان کا بڑا عجیب و غریب طرز عمل تھا۔ اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے تھے۔ ایک تو تم نے خون ریزی نہیں کرنی، کسی کو قتل نہیں کرنا، دوسرا یہ کہ کسی کو جلا وطن نہیں کرنا، اپنے وطن سے نکالنا نہیں ہے، تیسرا یہ ہے کہ اگر تمہارے لوگوں میں سے کوئی قائد ہو جائے تو معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لینا ہے۔ یہ 3 کام تم نے کرنے، اور ان 3 کاموں کا عہد لیا ہوا تھا۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا آیا، یہاں تک کہ مدینہ المنورہ کے گرد و نواح میں جو یہودی آباد تھے یہ 2 قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی قریظہ اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ دونوں قبیلے یہودیوں کے قبیلے تھے، یعنی وہاں سے چلتے چلتے اس زمانے تک پہنچے تو یہ 2 قبیلے تھے۔ اس وقت مدینہ شریف میں جو مشرک رہتے تھے ان کے بھی 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج۔ تو کیا ہوا، یہ جو بنی قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ مشرکین کے ایک قبیلے کا حلیف بن گیا، اوس کا، اور جو بنی قریظہ تھا یہودیوں کا بنی نذیر تھا یہودیوں کا جو قبیلہ تھا وہ مشرکوں کے قبیلہ خزرج کا حلیف بن گیا، یعنی ان 2 قبیلوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد لے لیا۔ وہ عہد کیا لیا؟ عہد یہ لیا کہ بھائی اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہوگا تو ہمارا دوسرا جو ساتھی بنا ہے، جو حلیف بنا ہے گروہ، وہ ہماری مدد کرے گا۔
تو کیا ہوتا کہ بنو قریظہ پر اگر کوئی حملہ کرتا تو پھر اوس قبیلے والے اس کا ساتھ دیتے، اور اگر اوس قبیلے پر حملہ ہوتا تو بنو قریظہ والے ساتھ دیتے، اور بنی نذیر والوں نے خزرج والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ اگر ان کو کوئی تکلیف ہوتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ اب یہ ہونے لگا کہ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی، وہ دو مشرکوں قبیلے تھے، ان مشرکوں کے دونوں قبیلوں کے درمیان آپس میں کوئی جنگ ہوتی تو پھر یہ اپنے حلیف کو بلا لیتے تھے، یہ اپنے ساتھی کو بلا لیتا اور وہ اپنے ساتھی کو بلا لیتا۔ اب ہوتا یہ کہ ایک دوسرے پر تلوار چلاتے، بنی قریظہ اور بنی نذیر کو، اور بنی قریظہ کو وہ قتل کرتے اور ان کے گھر ویران کر دیتے اور ان کو ان کی رہائش گاہ سے نکال لیتے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو یہ کیا کرتے، مال دے کر اس کو چھڑا لیتے۔ معاہدہ یہ تھا کہ قتل بھی نہیں کرنا، نکالنا بھی نہیں، اور اگر کوئی قید ہو جائے تو معاوضہ دے کر چھڑا لینا ہے۔ یہ کیا کرتے کہ اگر کوئی دوران جنگ ہاتھ میں آ جاتا تو اس پر تلوار چلا دیتے، اس کو قتل کر دیتے تھے اور جلا وطن بھی کر دیتے تھے، لیکن اگر کوئی قید ہو جاتا تو پھر معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو بیان کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یار یہ جب قید ہو جاتے ہیں تو میں ان کو چھڑا کیوں لیتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمارا تورات میں اللہ سے وعدہ ہوا ہے، اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جب کوئی تمہارا قید ہو جائے تو اس کو چھڑا لینا ہے۔ تو انہیں بتایا گیا کہ وہ وعدہ ایک نہیں، وعدے تو 3 لیے گئے تم سے۔ ان میں ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ تم نے کسی کو قتل بھی نہیں کرنا ہے، لیکن تم تو تلواریں چلا رہے ہو۔ دوسرا یہ کہ تم نے جلا وطن کسی کو نہیں کرنا، حالانکہ تم جلا وطن بھی کر رہے ہو۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ کتاب کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض احکام پر عمل نہیں کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان کی اس حرکت کو بیان کیا کہ بڑی عجیب حرکت ہے، جب کوئی قید ہو جائے تو تم چھڑا لیتے ہو، اور تمہاری تلوار کے نیچے کوئی آ جائے تو اس کو مار دیتے ہو، اور تم جلا وطن بھی کر دیتے ہو۔ تو یہ تو کوئی عہد نہ ہوا، یہ تو تم اللہ کا عہد توڑ رہے ہو، اللہ کا کیا ہوا وعدہ تم چھوڑ رہے ہو، اور یہ تو تم حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان رکھتے ہو؟ حالانکہ کتاب، پوری کتاب پر ایمان ہونا چاہیے، جو وعدے تم سے لیے گئے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو اور پورے ان وعدوں کے مطابق اترو۔ تو بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا، جو عملی ایمان تھا وہ ناقص تھا، عمل کے اعتبار سے ان کا ایمان پکا نہیں تھا۔ وہ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرتے تھے، کتاب کے کچھ حصے پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کی طبیعتوں پر جو نرم ہوتا تھا اس کو اختیار کر لیتے، جو طبیعتوں پر گرم ہوتا تھا اس کو اختیار نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی بھی کرتے تھے، اور جہاں انہیں یہ اندیشہ ہوتا کہ اب معاملہ سلجھ جائے گا وہاں پر کتاب کا سہارا بھی لے لیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ شریعت نے اگر یہ کہا کہ پورے مہینے روزے رکھنے ہیں تو پھر روزے رکھنے ہیں، شریعت نے یہ کہا کہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھنے تو پھر روزے نہیں رکھنے، شریعت نے یہ کہا کہ اس وقت میں نماز پڑھنی ہے تو پھر انہی اوقات میں نماز پڑھنی ہے، شریعت نے منع کیا کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی تو پھر نہیں پڑھنی۔ اسی طرح دیگر احکامات حقوق العباد کے متعلق بھی ہیں، معاشرت کے متعلق بھی ہیں، معاملات کے متعلق بھی ہیں، بہت سارے احکامات ہیں قرآن پاک میں۔ یہ تو چند مثالیں، چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ تو پوری کتاب پر، کتاب کے تمام احکام پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے باہر نہیں ہے۔ فوتگی کے دنوں میں تو قرآن پاک بڑا یاد آئے اور خوشی کے لمحات میں دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں تو یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ بندہ مر جائے تو ہم قرآن اٹھا کر بیٹھ جائیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم بڑی دعائیں کر رہے ہوں، ان کے لیے بڑی منت سماجت اللہ کے حضور کر رہے ہوں، اور جب خوشی کے لمحات ہوں، مثلا کوئی شادی کا معاملہ ہے یا دیگر کوئی اور خوشی کے لمحات ہیں، بچوں کی ولادت کا معاملہ ہے یا دیگر خوشی کے کوئی اور معاملات آتے ہیں، تو پھر ہم دین کی دھجیاں اڑائے جا رہے ہوں، نہ شریعت کا پتہ ہو نہ دین کا پتہ ہو، تو یہ کامل ایمان نہیں ہے۔ جس طرح خوشی کے لمحات میں
ہم ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر معاملات کرنے چاہیے، غمی کے لمحات میں ہوں تو تب بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر معاملات کرنے چاہیے. یہ عین ایمان اور یہ اصل ایمان ہے. تو کتاب کے پورے پورے احکامات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور کسی وقت بھی کوئی انسان شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا. خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کہنے والے لوگ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن کے احکام لاگو نہیں ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے احکام قرآنی احکام ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید پر ایمان، کامل قرآن پر ایمان رکھنا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح خزی فی الحیات الدنیا، کہا کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، یعنی بنی اسرائیل کی دنیا میں یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے، اور جو بنی نذیر تھے وہ اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرف داری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کا باعث بھی ہے اور دنیاوی عذاب کا باعث بھی ہے، اور انسان کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑتی ہے. اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، فرمایا اللہ غافل نہیں ہے. اس سے پہلی آیات میں جن میں یہ مفہوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. تم جو نافرمانیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ شدید عذاب میں تمہیں مبتلا کرے گا، اللہ کے عذاب میں تم گرفتار کیے جاؤ گے. اسی طرح ایسی آیات مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوا کرتی ہیں کہ تم جو نیک اعمال کر رہے ہو اللہ رب العالمین نے تمہیں پورا اس کی جزا عطا فرمانی ہے، اور پورا اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمانا ہے. تو قرآن پاک پر ایمان، کامل ایمان رکھنا ضروری، اور شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنا یہ ایمان کا جز ہے اور ایمان کا حصہ ہے. کبھی بھی انسان شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا. شریعت کے دائرے سے باہر تب ہوتا ہے کہ جب انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے، روح کٹ جاتی ہے، انسان جناب وہ دنیا میں نہیں رہتا، تب جا کر شریعت کے دائرے سے باہر ہوتا ہے. اور وہ بھی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ بعد والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہیں. اب انسان تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا کفن دینا، اس کو دفن کرنا، اس کو جناب تجہیز و تکفین کے معاملات کرنا، ان کا جنازہ پڑھنا، ان کو قبر میں اللہ کے سپرد کرنا، تب بھی شریعت کے دائرے کے اندر ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی انسان شریعت سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو احکام قرآن پر اور شریعت کے تمام معاملات پر کما حقہ ایمان بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.